السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے واقعہ ہے کہ ایک مسلم شخص کو غیر مسلموں نے جہاز سے سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا جس کو سن کر دوستو آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک دم سے ہمیں ایک کے بعد ایک مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے چلتے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی اب ایسے ہی رہنے والی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، ایسے حالات میں آپ کو خدا پر مکمل یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ آپ کی کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو تو یقیناً یہ آپ کے بھلے کے لیے ہی ہے۔ آپ کے ساتھ یہ سب بھلے کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صحیح سمے آنے کا آپ انتظار کریں۔ دوستو، ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا تھا۔ تو جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے، جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب ہم سب کو زندہ رہنا ہے تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں۔ سامان کے مقابلے سب سے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا کہ ایک جو سوداگر ہے، یعنی ایک جو تاجر ہے، وہ بالکل نیا ہے اور وہ کافی سامان اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اس کا سامان پھینک دیا جائے تو سمندر میں تو اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے، اور اس کا سامان جتنا ہے اگر اتنا ہی پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا۔ تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا اس نے کہا کہ میرے اکیلے کا سامان کیوں پھینکا جائے گا؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، اس سے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جانیں بھی بچ جائیں گی۔ لیکن سب سوداگر نے اس نئے سوداگر یعنی نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر یعنی اس نئے سوداگر کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا، وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخرکار تھک کر بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر کی لہروں نے اسے کسی ویران اور نامعلوم جزیرے پر لا کر کنارے کر دیا ہے۔ وہاں آدم نہ آدم زاد، دور دور تک کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی۔ سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور کہا، یا اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے، میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر تاجر کے گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے، خرگوش کا شکار کر کے اس نے اپنا گزارا کیا۔ اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا، وہ وہاں سے پانی پیتا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تاکہ ٹھنڈی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک دن ہوا یوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ غریبی میں آٹا گیلا۔ اب ایک دن وہ تاجر آگ جلا کر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا۔ اب وہ آگ جھونپڑی میں لگ گئی اور جھونپڑی لکڑی کی تھی اور جلنے لگی۔ بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھونپڑی جل کر خاک ہو گئی۔ وہ سوداگر بالکل زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہم لوگ بھی اکثر شکایتیں کرتے ہیں نا کہ یہ آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں؟ ایسے ہی اس تاجر نے بھی کہا، یا اللہ، ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، وہ چھوٹی سی جھونپڑی میں نے بنائی تھی، یا اللہ تو نے اس کو بھی جلا کر رکھ دیا۔ یا اللہ، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے، میں اس جگہ پر اجنبی ہوں، تنہا ہوں۔ یا اللہ، یہ آفتیں مجھ پر ہی کیوں؟
آ رہی ہیں۔ ایسی بہت ساری شکایتیں سوداگر نے اللہ کی بارگاہ میں کی اور غم کے مارے وہ بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا تو اسے لینے کے لیے وہ آئے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس سے زیادہ وہ خوش تھا، کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اب تو اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اسے جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کے شدت سے اس سوداگر کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ چل رہا ہے۔ جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس انجان جگہ پر تو کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میرے پاس یہ لوگ کیسے پہنچ گئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا، انہیں کس نے یہ سبھی باتیں بتائیں۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیو ایک بات تو مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے پتہ چلا، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا، آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ اس کا سوداگر کہ ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو اسی طرح سے اشارے دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کے ذریعے ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ سوداگروں نے ناجائز طریقے سے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا گیا۔ وہ لوگ جو کوئی جان بچانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا، اچھا تو تم اس جہاز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو؟ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو قتل کر دیا، صرف تم اکیلے بچ گئے ہو۔ تم پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اللہ نے شاید تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زاروں خطر رونے لگا، وہیں سجدے کی حالت میں وہ گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ تیرا کرم ہے اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو جو کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، بس ہم ہی بے صبری ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں تو پتہ چلتا ہی ہے۔ اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، اگر آپ کے حالات بگڑ جائیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہو، بس اتنا یقین رکھیں کہ خدا کے ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھور میں پھنس جائے، آپ کی جھوپڑی جل جائے، تو یہ جان لیں خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ دوستو، اسلام میں تو صبر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ہاتھ سے جاتی رہے، ہمیں ہمت نہیں کھونی چاہیے اور نہ روئے دھوئیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس یقین کو بنائے رکھیں، اسی نے لیا ہے جس نے دیا تھا، اس سے اچھا استعمال ہو بھی کیا سکتا ہے۔ یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا، اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوگا اور آخر میں اچھے سے اچھا بدلہ ہی آپ کو دے گا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تر و تازہ ہو گیا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستو، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور آپ نے آج کی ویڈیو سے واقعی کچھ سیکھا تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس سے ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی پہنچ جائے۔ اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سبھی کو اللہ حافظ۔